بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين يا فتاح ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ پچھلی آیات میں بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا سے یہاں تک اس رکوع کے ختم تک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن حکیم کی وضاحت اور اسی طرح اس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہ ہونے کو ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ماننے والے اور قرآن مجید کے انکار کرنے والوں کا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ شروع کیا، بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے برسائی ہیں اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیے ہیں ان تمام کو تفصیل وار ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیے جانے والے انعامات کو، اکرامات کو، نوازشات کو بھی ذکر کیا، اور ان کے خدا، ان کے رب اور ان کے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کس طرح انہوں نے سلوک کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ نبیوں کے ساتھ اور اسی طرح تورات، انجیل اور زبور کے ساتھ انہوں نے کیا کیا معاملہ کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا رویہ اختیار کیا، اور جب ان کو کوئی حکم کیا جاتا تو وہ لوگ کس طرح اس حکم کی پیروی کرتے، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کس طرح نافرمانی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیلی ذکر سورہ بنی اسرائیل کے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، تو یہاں تک اس ذکر کو باقی رکھا۔ اب یہاں سورت شروع سے یہاں تقریباً نصف سورہ ہو چکا ہے، آدھا سورہ مکمل ہو چکا ہے۔ زیادہ تر روئے سخن منکرین اسلام کی طرف تھا اور منکرین شریعت اسلامی کی طرف زیادہ توجہ مبذول تھی، کیونکہ سب سے پہلے قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا گیا، اس کے ضمن میں ماننے والے اور نہ ماننے والے فرقوں کا ذکر آیا، پھر توحید، رسالت اور آخرت کو ثابت کیا، پھر اولاد ابراہیم علیہ السلام پر انعامات اور احسانات کو ذکر فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ تک، اور پھر وہاں سے ایک بحث چلی جس کو قبلے کی بحث کہی جا سکتی ہے، تو قبلے کی بحث چلی، اس کو بیان کر کے صفا اور مروہ پر اس بحث کو ختم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کے ثابت کرنے کی اور شرک کے توحید کو ثابت کرنے کے بعد شرک کے اصول اور فروع کو ذکر کیے، اور پھر شرک کو باطل قرار دیا اور دلائل سے ثابت کیا کہ شرک واقعی بہت بری چیز ہے، اور ان سب مضامین میں بظاہر منکرین کو زیادہ تر تنبیہ کی گئی ہے، اور ضمناً مسلمانوں کو خطاب ہو جاتا ہے کہیں کہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آئندہ آیات میں بلکہ بقیہ سورت کے اخیر تک ایک آدھا حصہ سورہ بقرہ کا ہے، زیادہ تر مقصود مسلمانوں کو بعض اصول اور فروع کی تعلیم دینا ہے، لیکن اگرچہ غیر مسلمین کو خطاب کہیں کہیں ہو بھی جاتا ہے، اور یہ مضمون ختم سورت تک چلا گیا ہے، جس کو شروع کیا گیا ہے ایک مجمل عنوان بر کے لفظ سے، اور بر با کے کسرے اور با کے زیر کے ساتھ عربی زبان میں مطلق خیر کے لیے آتا ہے، جو تمام ظاہری اور باطنی طاعات اور خیرات کو جامع ہے۔ اول آیات میں الفاظ جامعات سے کلی اور اصولی تعلیم دی گئی ہے، مثلا ایمان بالکتاب، ایتاء مال ووفاء عہد وصبر حین البأساء والضراء وغیرہ،
جس میں قرآن کریم کے تمام احکامات کی بنیادی اصول آ گئے ہیں، کیونکہ شریعت اسلامی کے کل احکام کا حاصل 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال، نمبر 3 اخلاق۔ باقی تمام اس کے جزئیات ہیں اور انہی کلیات کے تحت وہ انشاءاللہ آگے آئیں گی، اور اس آیت میں ان تینوں قسم کے بڑے بڑے شعبے آ گئے ہیں۔ آگے اس بر کی تفصیل اور اس کے احکامات اور اس کی وضاحت، جس میں بہت سے احکامات وقت کے تقاضے اور مقام کے تقاضے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، جیسے قصاص کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس کے بعد وصیت کا حکم، پھر اس کے بعد روزے کا حکم، پھر جہاد کا حکم، پھر حج، پھر اسی طرح انفاق خرچ کرنا، اور اسی طرح حیض، اور اسی طرح ایلا، اور اسی طرح قسم کے مسائل، اور اسی طرح طلاق، نکاح، عدت، اور اسی طرح مہر، اور اسی طرح پھر جہاد کا ذکر، اور اسی طرح پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اسی طرح بعض معاملات خرید و فروخت، اور اسی طرح بعض چیزیں جیسے کہ شہادت بقدر ضرورت اس کو بیان فرما کر بشارت اور رحمت کے وعدے اور مغفرت کے وعدے پر اس تمام مضمون، بلکہ ابواب البر جو بر سے شروع اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اس کو ختم کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا بلیغ ترتیب ہے اور کیا بہترین انداز ہے اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا۔ تو آگے جو مضامین آ رہے ہیں ان کا حاصل بھی یہی ہے کہ ابواب البر، اور اگر اس مجموعے کا یعنی آخری آدھے سورت جو سورہ بقرہ ہے اس کا نام اگر ابواب البر بھی رکھ دیا جائے تو یہ مناسب اور نہایت زیبا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے مسلمانوں سے خطاب فرمایا ہے، اور مسلمانوں کو مقامات کے حساب سے، مواقع کے حساب سے، اوقات کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی زیادہ بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کر دیا گیا تو یہود و نصارہ اور مشرکین جو اسلام کے اصل دشمن ہیں اور مسلمانوں کی عیب جوئی میں وہ ہمیشہ رہتے تھے، ان میں بڑا شور و شغب ہوا، اور اسی طرح وہ لوگ طرح طرح کے سوالات اور طرح طرح کے اعتراضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنے لگے، اور ان کا یہ سلسلہ جاری تھا، اور وہ سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، اور وہ ختم اس انداز میں کیا کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ تم نے سارا دین صرف اس بات میں منحصر کر دیا کہ نماز میں انسان کا رخ مغرب کی طرف ہو یا مشرق کی طرف ہو۔ مراد اس سے مطلق جہاد یعنی صرف اور صرف سمتیں بیان کرنا اور اسی طرح جہاد کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصد اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتے ہیں، اور شریعت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ کون ہمارے حکم کی بجا آوری کرتا ہے اور کون ہمارے حکم سے انحراف کرتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے، اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف قبلہ کیا جائے اور منہ کیا جائے، اور اسی طرح مغرب کی طرف کیا ہے قبلہ کیا جائے اور اسی طرح ادھر منہ کیا جائے، اس جہت کو متوجہ کیا جائے۔ مقصود یہ نہیں ہے، مقصود اصل یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ تم کو آزمانا چاہتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے حکم کی زیادہ پیروی کرتا ہے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ آگے اس انداز سے اللہ تعالیٰ بات کو ختم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ انداز میں بات کو ختم کیا ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن۔ محض اپنا رخ پورب یا پچھم کی طرف کر لینا نیکی نہیں ہے، بلکہ نیک وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ نیک وہ ہے جو اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر
ایمان رکھے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اپنا محبوب مال قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر، وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، نیز غلاموں کے آزاد کرانے میں خرچ کرے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، تنگ دستی، بیماری اور جنگ کے موقع پر صبر سے کام لے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ اپنے ایمان میں سچے ہیں اور یہی تقوی والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص فرض کیا گیا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد نے قتل کیا ہو تو اس آزاد سے، غلام نے قتل کیا ہو تو اس غلام سے، اور عورت نے قتل کیا ہو تو اس عورت سے بدلہ لیا جائے گا۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، پھر جس قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو مناسب طریقے پر مقتول کے ورثاء کو خون بہا کا مطالبہ کرنا چاہیے اور قاتل کو بھی بہترین طریقے پر ادا کر دینا چاہیے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے، لہذا جو اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے اصحاب دانش، قصاص میں در حقیقت تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم دنیا میں قتل اور آخرت میں عذاب سے بچ سکو۔ یہ تو رہا ترجمہ۔ میں نے ذکر کیا ہے اور میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین انداز میں جو یہ جھگڑا چل رہا تھا قبلے کے متعلق، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے ختم تک تقریباً اسی آیات کی مزید تشریحات اور لیس البر ان تولوا، یہ جو آیت ہے اس کے تحت اصولی طور پر تمام احکام شرعیہ کو ذکر کیا اور ان کے جزئیات کو بھی ذکر کیا، اور تمام احکام شرعیہ یعنی اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاقی، ان تمام کا مجموعہ جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے اعتراضات کو، پچھلے شبہات کو، سوالات کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ فرمائی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، حقیقت میں یہ نیکی نہیں ہے کہ کسی سمت کی جانب متوجہ ہو جانا اور کسی سمت کی جانب اپنے رخ کو پھیر لینا، یہ نیکی نہیں ہے۔ اصل جو نیکی کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو فی الفور ماننا اور اس پر عمل درآمد کر دینا، یہ اصل میں نیکی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بر کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور بر کا جو یہ لفظ ہے بہت سے معانی پر مشتمل ہے، بلکہ یہ ایک اصول ہے۔ اس اصول کے تحت اللہ تعالیٰ نے تمام جزئیات کو، احکامات کو بیان فرمائے ہیں۔ اس بر کے اندر تمام چیزیں اور تمام احکامات آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں بیان فرمائی ہے اور تمام احکام شرعیہ کے اصول کو بیان فرمایا ہے، اور اصول تمام احکام شرعیہ کا اعتقادات، عبادات، معاملات ہے۔ اگر تمام احکام شرعیہ کو منحصر کر دیا جائے اور نچوڑ دیا جائے تو وہ تین چیزیں نکلتی ہیں: اعتقادات، عبادات، معاملات۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، اور یہ آیت بہت جامع آیت ہے،
اور یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام احکام اسلام کو ذکر کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اعتقادات ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے من آمن باللہ میں مفصل طور پر ذکر کیا اور اس کا ذکر مفصل آ گیا ہے۔ دوسری چیز اعمال ہے یعنی عبادات، اور تیسری چیز ہے معاملات۔ ان میں سے عبادات کا ذکر وآت الزکاۃ تک کیا گیا، پھر معاملات کا ذکر والموفون بعہدہم سے کیا گیا ہے، پھر اخلاق کا ذکر والصابرین سے کیا گیا ہے، اور آخر میں بتلا دیا گیا ہے کہ سچے مومن وہی لوگ ہیں جو ان تمام احکام کی پیروی کریں، اور پیروی نہ کریں بلکہ مکمل پیروی کریں، اور انہی کو تقوی شعار کہا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کے بیان کرنے میں بہت سے بلیغ اشارات بھی کیے ہیں۔ مثلا مال کو خرچ کرنے میں علی حبہ کی قید لگائی، جس میں 3 احتمال ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، یہ جو حبہ میں ہا ضمیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو رجوع اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے۔ تو اب معنی یہ ہوں گے کہ مال خرچ کرنے میں کوئی نفسانی غرض اور نام و نمود شامل نہ ہو، بلکہ اخلاص کامل کے ساتھ صرف اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت اس خرچ کرنے کا داعیہ بنے۔ اور یہ وضاحت ایک دوسری آیت ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی جو آیت ہے، پہلی دوسری جو آیت ہے، اس آیت پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو آزمائے کہ کون تم میں سب سے زیادہ اچھا عمل کرے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے احسن کی تفسیر اخلص عملا، یعنی کون سب سے زیادہ خالص نیک عمل کر کے آتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ جو پہلا احتمال ہے۔ اور اسی طرح دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ضمیر مال کی طرف راجع ہے، یعنی علی حبہ میں جو ہا ہے اس کو مال کی طرف بھی منسوب کر سکتے ہیں اور راجع لوٹا سکتے ہیں۔ تو اب مراد یہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرنا ثواب کا زیادہ مستحق ہے جو انسان کو محبوب ہو، یعنی انسان کو ایک مال سب سے زیادہ محبوب ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو وہ چیز کیا ہے سب سے زیادہ اہم ہے، اور یہی دوسرا احتمال ہے۔ اور یہ جو احتمال ہے وہ بھی اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کی حدود تک لن تنالوا البر، نیکی کے حد کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں اپنا پسندیدہ مال کیا ہے خرچ کرو۔ اب ایک تیسرا احتمال یہ ہے کہ لفظ عطا میں جو ایک مصدر چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی عطا مانے دینا، اب یہ جو دینے سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کی طرف یہ راجع ہو، اس کی طرف کیا ہے یہ ضمیر کیا ہے راجع ہو، اس کی طرف لوٹتی ہو، اور معنی یہ ہو کہ وہ اپنے خرچ کرنے پر دل سے راضی ہو، یہ نہ ہو کہ خرچ تو کر رہا ہے مگر اندر سے دل دکھ رہا ہے۔ تو یہ 3 احتمالات ہیں۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ تینوں ہی چیزیں مراد ہوں اور تینوں ہی چیزیں مراد میں داخل ہوں۔ پھر اس جگہ مال کے خرچ کرنے کی دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے مقدم کی ہیں، پہلے ذکر کی ہیں، جو زکوٰۃ سے پہلے ہیں اور جو زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہیں۔ زکوٰۃ کو تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ذکر کیا ہے، پہلے وعلی حبہ ذوی القربى والیتامى یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کی ہے۔ شاید مقدم کرنا اور شاید اس تقدیم کی وجہ یہ ہو کہ عام طور سے ان حقوق میں غفلت کی جاتی ہو اور ان حقوق میں غفلت برتی جاتی ہے، اور اکثر لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کر دینے کو کافی سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور چیز کو ذکر کیا، ایک اور حصے کو فرض کیا مال کے خرچ کرنے کو۔ اور اب اس آیت سے اور اس لفظ سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ مالی فرض
صرف زکوٰۃ سے پورا نہیں ہوتا، زکوٰۃ کے علاوہ بہت سی جگہ مال خرچ کرنا فرض بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ جیسے جیسے تقاضا ہوتا ہے ویسے ویسے واجب بھی ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ویسے ویسے فرض بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا واجب ہے اور فرض کے درجے میں ہے، اور اسی طرح کوئی مسکین اور غریب مر رہا ہے اور آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر دیے ہیں، مگر اس وقت اس غریب اور یتیم اور مسکین پر مال خرچ کرنا فرض ہے۔ اور اسی طرح کسی جگہ، کسی گاؤں میں یا کسی علاقے میں مسجد بنانا بہت ضروری ہے، یا اسی طرح وہاں مدرسہ بنانا، یہاں مکتب کا قائم کرنا بہت ضروری ہے، تو وہاں بھی مال خرچ کرنا فرض ہو جاتا ہے اور فرض کے درجے میں ہو جاتا ہے۔ لیکن فرق اتنا ہوتا ہے زکوٰۃ اور یہاں خرچ کرنے میں فرق اتنا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ایک خاص قانون کے مطابق اور ہر حال میں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ جو دوسرے مصارف ہے جیسے کہ ضرورت کے موقع پہ مسجد بنانا، دیگر چیزیں، تو یہاں وقت کے حساب سے کیا ہے فرض ہو جاتی ہے چیز۔ اگر کوئی گاؤں ہے جہاں مسجد بنانا بہت ضروری ہے تو وہاں یہ چیز فرض ہو گئی، پیسہ خرچ کرنا فرض ہو گیا اور مسجد بنانا فرض ہو گیا۔ اور اسی طرح اگر کوئی گاؤں میں مسجد کی ضرورت نہیں بلکہ مدرسے کی ضرورت ہے تو وہاں مسجد بنانے میں تو خرچ کرنا فرض نہیں ہوگا بلکہ مدرسہ بنانے میں فرض ہوگا۔ اب آگے اور چند چیزیں ہیں جن لوگوں پر مال خرچ کرنا ہے، مثلا ذوی القربہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ذوی القربہ، مساکین، مسافر اور اسی طرح سوال کرنے والے فقیر، ان سب کو تو ایک انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وفی الرقاب میں حرف فا یا فی بڑھایا اور اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ غلام کو مال کا مالک بنانا مقصود نہیں ہے بلکہ اس کے مالک سے خرید کر کے اس کو آزاد کرنے پر مال خرچ کرنا یہ اہم چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اقام الصلاۃ اور اسی طرح آتا الزکاۃ کا بھی ذکر اسی طریقے پر کیا ہے جیسے دوسرے چیزوں کا ذکر کیا۔ پھر جب آگے معاملات کا باب بیان کرنا تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے طریقے تکلم کو بدل کر بجائے صیغہ ماضی کے یعنی پاسٹ کا استعمال کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اسم فاعل جو دوام کو چاہتا ہے، اسم فاعل یہ جو موفونہ کا جو صیغہ ہے اس کو اسم فاعل کا صیغہ کہا جاتا ہے، اور اسم فاعل دوام اور استمرار اور ہمیشہ پر دلالت کرتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اسم فاعل کا استعمال کیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں جو عہد میں جو وفا ہے اور اسی طرح جو وفائے عہد ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے جو وفا کرنے کو کہا ہے اور ایفاء عہد جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ ایسا نہیں کہ کبھی کبھی اتفاقی طور پر کر دے، بلکہ ہر کافر اور فاجر اور اسی طرح منافق مشرک بھی کبھی کبھی کیا ہے وعدہ وفا کر دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے والموفون اسم فاعل کا صیغہ استعمال کر کے یہاں یہ بتلایا ہے کہ کبھی کبھی کرنے کا اعتبار نہیں بلکہ ہمیشہ وعدے کو پورا کرنا یہ مسلمان کی شان ہے اور یہ مسلمان کا طرز عمل ہے۔ اسی طرح معاملات کے باب میں بھی صرف اللہ تعالیٰ نے ایفاء عہد کے پورا کرنے کو ذکر کیا ہے، کیونکہ اگر غور کیا جائے تو معاملات خرید و فروخت اور اسی طرح اجارہ اور اسی طرح شرکت جیسے کہ ہوتی ہے نا، کسی کا مال، کسی کی محنت وغیرہ، یہ تمام چیزوں کی روح جو ہے وہ اصل روح کیا ہے وہ ہے وفا، اور وہ ہے ایفاء معاہدہ اور معاہدے کو پورا کرنا، اور ایک مسلمان جب زبان دیتا ہے تو اس معاہدے کو پورا بھی کرتا ہے۔ تو اصل بنیاد جو ہے وہ یہی ہے کہ ایفاء عہد یعنی وعدے کو پورا کرنا، اسی لیے معاملات کی اصل روح یہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے اخلاق یعنی اعمال باطنہ کا ذکر کرنا تھا، ان میں صرف صبر کو بیان کیا گیا،
کیونکہ صبر کے معنی ہے نفس کو قابو میں رکھنے کے اور برائیوں سے بچنے کے۔ اگر غور کیا جائے تو تمام اعمال باطنہ کی اصل روح کیا ہے؟ صبر ہی ہے۔ اسی کے ذریعے اخلاق فاضلہ حاصل کیے جا سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے اخلاق رذیلہ سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک اور تغیر اسلوب بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے آیت میں بیان کیا ہے، ایک اور تغیر کیا ہے، وہ یہ کہ والموفون ذکر کرنے کے بعد والصابرون نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والصابرین۔ حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس جگہ لفظ مدح کیا ہے؟ محذوف ہے۔ معنی یہ ہے کہ ان سب نیکوکار لوگوں میں خصوصیت کے ساتھ قابل مدح اور تعریف کے جو زیادہ حقدار ہیں وہ ہے صابرین لوگ، کیونکہ صبر ہی ہے ایک ایسا ملکہ ہے اور ایک ایسی قوت ہے جس سے تمام اعمال مذکورہ میں مدد لی جا سکتی ہے۔ اس طرح آیت مذکورہ میں دین کے تمام شعبوں کے اہم اصول بھی آ گئے اور اسی طرح بلیغ اشارات سے ہر ایک کی اہمیت اور ہر ایک کا درجہ بھی معلوم ہو گیا اور ہر ایک کی اہمیت کو واضح طور پر بیان بھی کر دیا گیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ احکامات کو شروع فرما رہے ہیں، اور سب سے پہلا حکم قصاص کا ہے، اور قصاص وہ یہ قصاص کہا کس کو جاتا ہے؟ قصاص کہا جاتا ہے مماثلت کو، قصاص مماثلت کو کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ کسی نے کسی پر اتنا ہی کسی پر ظلم کیا ہو تو اس کو اتنا ہی بدلہ لینا ہے جتنا اس کو اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اسی طرح مختلف آیات میں اس کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اصل میں قصاص کہا جاتا ہے ایسے قتل کرنے کو اور زخم لگانے کی کہ جس کے بدلے میں برابر اس کو قتل کیا جائے اور اس کو مماثلت کی رعایت کی گئی ہو، یعنی کوئی شخص ایسے ہتھیار سے کسی شخص کا قتل کر دے جس سے گوشت کٹ کر الگ ہو جاتا ہو اور خون بہتا ہو، اس کو قتل کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو جان کو اور اس کے مقابلے میں جو قتل کیا جاتا ہے اور جو جان لی جاتی ہے اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی قتل کے جرم کے ساتھ قصاص خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص تم پر فرض کیا ہے، اور پچھلی شریعتوں میں بھی قصاص تو تھا لیکن مختلف حکم کے علاوہ تھا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ یہ ایک واقعے کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اور یہ لفظ کو ذکر کیا ہے، اور ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام ابن حاتم کی سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ زمانہ اسلام سے کچھ پہلے دو عرب قبیلوں میں جنگ ہوئی اور طرفین کے بہت سے آدمی آزاد اور غلام مرد اور عورتیں قتل ہوئی۔ ابھی ان کے معاملے کا تصفیہ نہ ہوا تھا کہ اسلام اور زمانہ اسلام شروع ہو گیا اور یہ دونوں قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد اپنے اپنے مقتولوں کا قصاص لینے کی گفتگو شروع ہوئی، تو ایک قبیلہ جو شان و شوکت اور قوت و شوکت والا تھا، اس نے کہا کہ ہم اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک ہمارے غلام کے بدلے میں تمہارا آزاد آدمی اور عورت کے بدلے میں مرد قتل نہ کیا جائے۔ ان کے جاہلانہ اور ظالمانہ مطالبے کی تردید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، جس کا حاصل یہ ہے کہ ان کا مطالبہ رد کرنا تھا، کیونکہ دین اسلام ایک انصاف پسند مذہب ہے۔
اور دین اسلام ایک انصاف والا مذہب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم کو نازل فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آزاد شخص کو کیا ہے قتل کرے اور اس آزاد شخص کے بدلے کیا ہے اس کا غلام کیا ہے قصاص میں قتل کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جس شخص کو قتل کر رہا ہے اسی شخص کو کیا ہے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور اگر کوئی عورت قتل کرے کسی عورت کو تو اسی عورت کو قتل کیا جائے گا، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرے مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی کو ذکر کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی ورثاء میں سے کوئی شخص مال پر راضی ہو جائے یا قصاص لینے جو یعنی جس کو قتل کیا جا رہا تھا قصاص میں اس کو معاف کر دے، تو اب بدلے میں خون بہا کے طور پر جو رقم وہ لوگ متعین کرتے ہیں تو قصاص جو قاتل ہے اس کو وہ دینا ضروری ہے۔ اور اگر ایک مسئلہ یہاں یہ ذکر کیا گیا کہ ایک شخص کو قتل کیا، اب اس کے 2 بھائی موجود ہیں اور ان 2 بھائیوں میں سے ایک نے یہ کہا کہ میں نے اپنی طرف سے معاف کر دیا اور دوسرے نے کہا کہ میں نے معاف نہیں کیا، تو اب جو دوسرا ہے اس کو اس بات کا حق ہے کہ وہ جتنا چاہے وہ لے سکے، اور قاتل کو چاہیے کہ وہ اس جو دوسرا بھائی ہے جس نے کیا ہے پیسہ مانگا ہے اس کو پیسہ برابر دے، اس کو ایک کے معاف کر دینے سے دوسرے بھائی کا حق کیا ہے معاف نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قصاص جو ہے وہ ایک طور پر بہت اور تمہارے واسطے قصاص میں بہت بڑی زندگی رکھی گئی ہے، اور وہ اس طور پر کہ اگر کوئی شخص کسی ایک شخص کو قتل کرتا ہے اس کے مقابلے میں قصاص لیا جاتا ہے تو اس قصاص کے بدلے لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم اگر کسی کو قتل کریں گے تو بدلے میں ہمیں قتل نہ کیا جائے، تو اس طور پر کہ لوگ ڈر کر کسی کو قتل نہیں کریں گے اور اسی طرح لوگ خون نہیں بہائیں گے، تو یہ بہت بڑی ایک نشانی ہے اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا ہے یہ ایک زندگی انسانوں کو عطا کی گئی ہے، اس سے معاشرے میں سدھار بھی ہوتا ہے اور اس سے معاشرہ بھی درست رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 احکام بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا حکم کیا ہے قصاص کا بیان کیا ہے، اور آگے جو ہے وصیت کا بیان کیا گیا ہے جس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے فرما بردار ہو جائے اور احکام و مسائل کی پیچیدگیوں میں جانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے احکام کے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنے میں اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں زیادہ متوجہ ہوں اور زیادہ اس بات کی فکر میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور مجھے خاص طور پر اللہ کے احکامات کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کے اصل روح تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں نیکیوں کے اصول، اے اللہ ان تمام اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب